نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین گرامی، ہم آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ باپ کی محبت، بہن کا پیار اور بنیامین کی ننھی صورت یاد آ گئی۔ روتے ہوئے فرمایا، مجھے کنویں میں مت ڈالو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور ایک رسی کمر سے باندھ دی، اور پھر سوائے یہودا سب نے مل کر کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر رسی کو نہایت بے دردی سے چھوڑنا شروع کیا۔ جب آدھی مسافت تک یوسف کنویں میں پہنچے تو انہوں نے چھری سے رسی کاٹ دی۔ ادھر یوسف کی رسی کٹی اور ادھر تن نازک کنویں میں گرنے لگا۔ ادھر عرش معلیٰ سے جبرائیل کو حکم ہوا تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، ایک وقت آئے گا تم ان کو جتلاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ امتحان بڑا سخت ہے، اس نازک مرحلہ پر گھبرانا نہیں۔ مٹانے والے اگر قوت والے ہیں تو بچانے والا سب سے طاقت والا ہے۔ یہ تجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، مالک تمہیں عظمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لے کر نہایت راحت و آرام سے کنویں میں ایک صاف اور عمدہ پتھر پر بٹھا دیا۔ نیز وہ اندھیرا کنواں سیدنا یوسف علیہ السلام کے گرتے ہی آپ کے حسن و جمال کی شعاعوں سے روشن اور منور ہو گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکت سے کنویں کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ تمام موذی جانور جو کہ کنویں میں موجود تھے بحکم خداوندی اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص یہودا نامی اپنے زمانے میں بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اور 1200 برس اس کی عمر تھی۔ اس نے حضرت شیس علیہ السلام کے حسن و جمال کا حال دیکھا، اور یہ ہود علیہ السلام کی قوم میں سے ایک نہایت مستجاب الدعوات شخص تھا۔ اس نے جب یہ بیان پڑھا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، میری عمر اتنی دراز ہو جائے کہ میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ عاطف نے اسے غیب سے آواز دی کہ جو کنواں شداد بن عاد نے کھدوایا ہے، اس کنویں میں جا کر ٹھہر جا، حضرت یوسف علیہ السلام تیرے پاس خود پہنچ جائیں گے۔ پس وہ شخص اس کنویں میں جا کر بیٹھ گیا اور خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو فی الفور وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور آہ سرد بھری اور عرض کیا، ایک طویل عرصہ سے آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ حضرت امام غزالی تفسیر یوسف میں فرماتے ہیں کہ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، تو بھائیوں کی شکایت کسی سے نہ کر، خدا تعالیٰ نے تجھے میرے شوق کی وجہ سے یہاں بھیجا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کرتا بطور تعویذ پیارے یوسف علیہ السلام کے بازو پر بندھا ہوا تھا کھول کر معصوم یوسف کے گلے میں پہنا دیا، اور قسم قسم کے کھانے بہشت بری سے لا کر ان کے سامنے چن دیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔